بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم وظیفہ جو جس مشکل میں بھی پڑھو، پریشانی میں بھی پڑھو، اللہ اس پڑھنے کی برکت سے، پڑھنے کی وجہ سے اللہ پریشانی کو، مشکل کو دور فرما دیتا ہے۔ اور یہ وظیفے سے پہلے ایک میں آپ کو واقعہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وظیفے کی کتنی فضیلت ہے۔ کچھ لوگ کشتی کے اندر جا رہے تھے، ادھر سے اچانک آواز آئی، جو مجھے 1000 دینار دے گا میں اس کو ایک وظیفہ بتاؤں گا۔ اب سارے کشتی والے خاموش تھے، لیکن ایک آدمی مالدار بیٹھا تھا، اس کے پاس پیسہ بہت تھا۔ اس نے کہا میرے پاس آ جا، میں 1000 دینار دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے وظیفہ بتا۔ اس نے کہا تیرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی تو میرے پاس آئے گا، بلکہ 1000 دینار کو پانی کے اندر ڈال دے، وہ مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ اس نے 1000 دینار پانی کے اندر ڈال دیے۔ جیسے ہی ڈالا اس نے، اور کشتی والے کہنے لگے یہ پاگل ہے، بے وقوف ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ 1000 دینار بہت بڑی رقم ہے، کوئی دکھا نہیں، ایسے بغیر دیکھے ایسے آواز آئی، آواز کے اوپر اس نے 1000 دینار پھینک دیے۔ اس نے کہا تمہیں کیا ہے، میری چیز ہے، میرا پیسہ، میں نے پھینکا ہے۔ اس نے جیسے ہی پھینکا اس نے وظیفہ بتایا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد وہ کشتی طوفان کی زد میں آ گئی۔ اتنی زیادہ زد میں آئی کہ اس کشتی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ایک تختہ بچا جس کے اوپر وہی مالدار بیٹھا ہوا تھا، وہ تختہ بچا، وہ مالدار بھی بچ گیا۔ اب وہ تختہ جا رہا ہے، یہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ دور گیا، دیکھا ایک عالی شان محل ہے، بڑا خوبصورت محل ہے، کسی نے اس کو فرصت میں بنایا ہے۔ سیٹھ کو، مالدار کو بھوک لگی تھی، اس نے جا کر اس محل کا دروازہ کھٹکھٹایا، میں کھانا مانگوں۔ اب وہ دروازہ کھولا تو دروازہ کھولنے والی ایک حسین و محجبین بڑی خوبصورت عورت تھی۔ اس نے کہا تو اس محل تک کیسے پہنچا ہے؟ کون ہے تو؟ اب وہ مالدار کہنے لگا یہ کہانی بہت لمبی ہے، اس وقت مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے کھانا دے دے۔ اس عورت نے کہا اندر آ جا۔ اندر لے گئی، دیکھا ٹیبل لگا ہوا ہے، ٹیبل کے اوپر بہت سارے کھانے ہیں، بہت سارے مشروبات رکھے ہوئے ہیں، سجے ہوئے۔ عورت کہنے لگی اس کو کھا لے اور جلدی کھا کر اس محل سے باہر نکل جا۔ وہ کہنے لگا کیا بات ہے، جلدی کیوں نکل جاؤں، اس کی وجہ کیا ہے؟ عورت کہنے لگی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ محل جو ہے نا ایک جن کا ہے، اس نے مجھے یہاں پہ قید کیا ہوا ہے، مجھے اپنے گھر سے اٹھا کے لے آیا اور یہاں پہ مجھے کافی دنوں سے قید کر دیا۔ اب وہ اس کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، جلدی کر تو کھانا کھا لے اور نکل جا۔ اس نے کہا کیا کرے گا؟ عورت کہنے لگی مار دے گا۔ وہ کہنے لگا اگر اللہ نے مجھے مارنا ہوتا مجھے پانی کے اندر مار دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے وہاں پہ جو مجھے رب نے موت نہیں دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب مجھے ابھی زندگی دینا چاہتا ہے، مجھے بچانا چاہتا ہے۔ تو اگر یہاں پہ مجھے جن مار بھی دے گا تو تجھے کیا ہے، تیرا کوئی قصور نہیں، تو چپ کر کے بیٹھ جا، اس کو آنے دے۔ وہ کھانے میں مصروف ہو گیا، مشروبات میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، محل کے اندر شور و غور، بڑے شور کے ساتھ محل کے اندر داخل ہوا۔ اب اس نے دیکھا اس مالدار کو دیکھا، وہ عورت سے پوچھنے لگا یہ کون ہے، محل کے اندر کیسے داخل ہو؟ عورت کہنے لگی مجھے کیا پتا کون ہے یہ، کیسے آیا، کہاں سے آیا؟ اب وہ جن کہنے لگا میں اس کی گردن تو مروڑوں گا، میں اس کو ماروں گا تو ضرور، لیکن اس سے پہلے میں تیرے ساتھ شہوت کو پورا کروں گا، گناہ کروں گا، پھر میں تمہیں بھی مار دوں گا۔ اب وہ جن جیسے ہی اس عورت کے پاس جانے لگا تو وہی مالدار جس کو وظیفہ ملا تھا کشتی کے اندر، وہ وظیفہ شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ اس عورت کے پہنچنے سے پہلے وہ جن بھسم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب جیسے یہ ختم ہو، عورت کہنے لگی جلدی کرو باہر نکلے، یہ تو ختم ہو گیا، اس کا بھائی، اس کے رشتہ دار، اور کوئی نہ نکل آئے۔ اور محل کے اندر بڑے ہیرے جواہرات رکھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا جتنے اٹھانے اٹھا لے۔ اب وہ جو جتنے اٹھا سکتا تھا اس نے گٹھلی باندھی، اٹھایا۔ اس عورت نے بتایا فلاں بستی میں فلاں میرا گھر ہے، فلاں کی بیٹی ہوں، یہ گیا وہیں پہ اس کو چھوڑا۔ اب اس لڑکی کو گھر والوں نے دیکھا تو بڑے خوش ہو گئے، کافی دنوں سے بچی غائب تھی،
کیونکہ اس نے قید کیا ہوا تھا، وہ خوش ہو گئے۔ اس عورت نے سارے ہیرے جواہرات اس مرد کو دے دیے جو مالدار تھا، اس کو دے دیے، اور گھر والوں نے اس عورت کا نکاح بھی اس کے ساتھ کر دی۔ اور یہ سارے انعامات اس آیت، اس وظیفے کی وجہ سے اسے ملے، اور وہ وظیفہ ہے، وہ آیت ہے، 28واں پارہ ہے، سورۃ الطلاق ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ فرمایا جس پریشانی میں، مشکل میں پڑھو گے، فرمایا پڑھنا تمہارا کام ہے، پریشانی کو دور کرنا رب کا کام ہے۔